بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 12ویں مجلس ہے. 2 ربیع الثانی سن 1409 ہجری، 13 نومبر 1988 بروز اتوار جلال آباد میں حضرت کی مجلس ہوئی. خط و کتابت کی ایک رسم. ارشاد فرمایا کہ بعض حضرات کی یہ عادت ہے جب کوئی خط لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں گستاخی معاف فرمائے. اب یہ رسم ہو گئی. اگر واقعی یہ احساس ہوا ہے غلطی کی ہے تو لکھا ہی کیوں؟ غلط لکھا ہی کیوں؟ سوچ کر لکھتے. اور جب ایسا نہیں ہے تو لکھ کر کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کے جواب میں کسی کو کچھ کہہ دیتا ہوں، کسی کو میں کچھ کہہ دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، جیسا ہوتا ہے ویسے جواب لکھتا ہوں. بعض کو لکھ دیتا ہوں اس کے جواب میں جہاں گستاخی لکھا گستاخی معاف فرمائے کہ یہ جملہ زائد ہے، یہ لکھ دیا. جیسا آدمی ہو ایسا جواب ہونا چاہیے. سب کے لیے ایک ڈنڈا تھوڑا ہی. تو جیسے اور رسمیں بیاہ شادی وغیرہ کی ہوتی ہیں اسی طرح کچھ خط و کتابت کی بھی رسمیں ہیں. شادی بیاہ کی رسموں کو تو کہتے ہیں یہ منع ہے، اور اپنی خط و کتابت کے اندر جو رسم اختیار کر رکھی ہے وہ منع نہیں ہے، چونکہ وہ گنی چنی رسمیں ہیں اور بدعت کی بھی گنی چنی چیزیں ہیں اور بس. اور جو خود بدعت کا کام کر رہا ہے اس کو احساس ہی نہیں کہ میں بدعت کا کام کر رہا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جس چیز کی پابندی کا حکم نہیں ہے اسے پابندی زیادہ نبھانے نہیں چاہیے. دوجا ضرور ہو، تیجا ضرور ہو، آج مرا ہے دفن کرا کل کو صبح قرآن خوانی ہو. یہ کیوں ضروری کر رکھا ہے جب شریعت نے ضروری نہیں کہا؟ جب موقع ہو جس کا جیسا موقع ہو پڑھ کے ثواب پہنچا دو. گھر کی عورتیں مرد جو پڑھے ہوئے ہیں قرآن پاک وہ پڑھ کر جتنا پڑھ سکیں، 1 پارہ 2 پارے 10 پارے جتنے پڑھ سکیں آسانی سے پڑھ کر ثواب پہنچا دیں. کسی پر کیا احسان ہے؟ وہ تو مردے کے ساتھ ہمدردی ہے. ہاں، ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں. اللہ کے ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے ایک پاس انفاس بھی ہے. نفس کے معنی ہے سانس کے، یعنی سانسوں کا لحاظ رکھنا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کے سانس نہ آوے نہ جاوے. پاس کے معنی ہے لحاظ، سانسوں کا آنا جانا. تو سانسوں کا آنا جانا غفلت کے ساتھ نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت کوئی سانس اللہ کی یاد کے بغیر نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہو، بلا تلفظ. یعنی زبان سے کوئی الفاظ بھی نہیں کہہ رہا، نہ کلمہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ، کچھ بھی نہیں. بلا تلفظ یا بلا حروف، بلا حرکت لسان، زبان بھی حرکت نہیں کر رہی. تو اس کے معنی ہوئے دھیان، اس کے معنی ہے یاد، اور دل ہی دل کے اندر یاد بھی ہو تو یہ ذکر اللہ ہی ہے. دلیل کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اس میں حرکت لسان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذکر کر اپنے رب کا اپنی جان میں، اپنے سانس میں. تو سانس میں زبان میں حرکت کہاں ہے؟ سانس کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. تو یہ دلیل ہے قرآن کریم کی آیت اس پاس الفاظ کی. تو معلوم ہوا تصوف کا کوئی بھی چیز بغیر دلیل کے نہیں، قرآن حدیث سے ثبوت ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے صوفیوں کی، وہ بے وقوف ہے، وہ خشک عالم ہے، ان کو تمیز نہیں ہے، انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. ذکر کیجئے اپنے رب کا اپنے سانس میں، فی نفسی کا. اس میں حرکت لسان کہاں ہے؟
اللہ اکبر، رب العالمین ہر وقت تیری تربیت کرتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا احسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری تربیت کرتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا احسان ہوگا؟ اس سے زیادہ ہر وقت کس کا شکر واجب ہوگا بتاؤ؟ جو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری پرورش کر رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے۔ بولو، سانس ہم بیٹھے لے رہے ہیں اطمینان سے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تربیت ہی تو ہو رہی ہے، ہماری پرورش ہو رہی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اگر وہ سانس روک دیں، ابھی بھاگیں گے لے کے بڑھانے جواب دے دیا مظفر نگر، وہاں سے بھی جواب دے دیا، میرٹھ بھی جواب دے دیا، تو دلی کیا ہوا ہے؟ آکسیجن لگا رکھی ہے، اب بل بھرو۔ اور یہ جو صبح شام تک روزانہ سانس تمہارے بے وقوفوں کی طرح بہ رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کتنا ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اندر پھیپڑے ہیں، سانس لا رہے ہیں پھر پھینک رہے ہیں، لا رہے ہیں پھر پھینک رہے ہیں، کام میں مشغول ہیں۔ بولو یہ رب کی تربیت ہے کہ نہیں؟ تو اس سے زیادہ ہر وقت کس کا شکر واجب ہوگا؟ ایک جگہ فرمایا وذکر اللہ، اور یہاں پر فرمایا وذکر ربک۔ یہ تربیت کا تعلق اندر سے ہے، تیری ہر وقت وہ تربیت کرتے رہتے ہیں، تیرا ذکر تو ہر وقت رہتا ہے، کسی اعتبار سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ تجھ سے غافل نہیں۔ بول اگر غافل ہو سانس بند ہو جائے گا، کیا ہو؟ اللہ کی رحمت، توجہ ہٹ گئی تھی، دوسری طرف چلی گئی تھی، وہاں بڑھانے میں چلی گئی تھی، بیماروں پہ اللہ نے کی توجہ حسین پور والوں سے ہٹ گئی تھی، یا مجلس میں بیٹھے ان پہ توجہ ہٹ گئی، سارے کے سارے تڑپنے لگے، کیا ہوا؟ سانس نہیں آ رہا، معلوم ہوا اللہ کی تربیت ہٹ گئی۔ سمجھ میں آئی؟ تو تربیت کا تعلق اندر سے ہے، تیری ہر وقت وہ تربیت کرتے رہتے ہیں، تیرا ذکر تو ہر وقت وہاں رہتا ہے، کسی اعتبار سے بھی ہو، کسی وجہ سے بھی ہو۔ بس اگر خصوصیت کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص، سمجھ رہے ہو، خاص خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص اپنی طرف چاہتے ہو، تو یوں تو وہ ہر وقت متوجہ ہیں، ان کی طرف سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ آگے سمجھ میں آج نہیں، شاید آج نہیں، ہم ایسے بت ہو گئے ہیں کہ ہماری سمجھ میں جب تک نہیں آتی جب تک بت نہ لگے، ہے نا؟ تو بت والے ہیں، بات والے ہیں، لات والے؟ بولو کون کون ہے لات والا؟ بات سمجھ میں آنی چاہیے، سمجھنا مقصد ہے۔ تو ہم سب بات والے ہیں نا، یہ لات والے ہیں۔ جب لات لگے گی، وہ امریکہ میں سنا ہے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی شان میں، مسلمانوں کی شان میں، فلسطین کی شان میں بڑی بدتمیزی کر رہا تھا۔ اب جب عذاب آیا آگ کا، گھر بھی جل گیا، کار بھی جل گئی، بچے بھی جل گئے، اب رو رہا ہے سر پکڑ کے، چیخ رہا ہے، فوٹو دکھا رکھا تھا۔ لگا تھپڑ نہیں لگا؟ لات والا ہے وہ یا بات والا ہے؟ امریکہ کے لوگ جل رہے ہیں تو ہمیں خوش تھوڑا ہی ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بدتمیزی کی، عذاب میں مبتلا ہوئے، پکڑ خدا کی آ گئی آ رہی ہے، تو ہم خوش تو نہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر ایک انسان اللہ کا بندہ بنے اور جنت میں جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے نازل ہوئے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے بچڑا تل کے لا کے رکھ دیا، لوگ کھاؤ، ہم تو کھاتے ہیں، اور ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام، ایسا نہ ہو دشمن ہو، مخالف ہو، کیونکہ مخالف نمک نہیں کھایا کرتے تھے پہلے، اب تو یہ حالت ہے اسی ہانڈی کھائیں اسی ہانڈی چھینک، اب تو یہ حالت ہے۔ وہ زمانہ سچوں کا تھا، بڑے بڑے ڈاکو ڈکیتی ڈالنے گھر میں گئے، ارے یہ تو وہ گھر ہے جس گھر میں میں نے ایک دفعہ کھانا کھایا تھا، ہاں وہی ہے، یہاں ہم نے یہاں چوری کر، ہم نے ان کا نمک کھا رکھا ہے۔ ڈاکو بھی لحاظ کرتا تھا، اور آج یہ حجی نمازی ڈکیت بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں، جس کا کھائیں گے اسی کو نقصان کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کھاتے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے فرمایا ہم فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ تو انسانوں کا کام ہے جانوروں کا کھانے کا، ہمارا کیا کام کھانے سے؟ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، اچھا ہوا ظالموں پر عذاب جا کے کر دو الٹ پلٹ، یوں نہیں کہا بلکہ باولوں کی طرح پریشان ہو گئے، اے اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر رحم۔ تو کافروں کے لیے اللہ کے نبی ابراہیم اللہ کے دوست دعا کر رہے ہیں، تو ہم امریکہ کو جلنے والوں کے لیے خوشیاں منائیں گے؟ بولو بھائی۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا پھانسی پہ لٹکا ہوا ایک آدمی، مر گیا، پھانسی دے دی گئی۔ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا بھائی، کس جرم میں اس کو پھانسی دی گئی؟ انہوں نے کہا جس نے پہلے چوری کی ناخن کھینچے، پھر چوری کی تو انگلیاں کٹی، پھر چوری کی تو ہاتھ کٹے، پھر بھی چوری کی تو پیر کٹے، پیر بھی اس کے کٹے، اور یہاں تک کہ اس نے جان دے دی، اب اسے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ آپ آگے کو بڑھے اور اس کے پیروں کو پکڑ کے بوسہ دیا، دیکھا آپ نے اللہ والوں کا حال، اس کے پیروں کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا حضرت اس ڈکیت کی چور آدمی کے آپ پیر چوم رہے ہیں، کون سا یہ اللہ کا ولی تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کے پیر نہیں چوم رہا ہوں، اس کے اندر جو جماؤ استقامت تھی میں اس کے پیر چوم رہا ہوں۔ اس نے چوری سے محبت کی، جان دے دی، مگر اپنی آن اس استقامت کی۔ اللہ مجھے بھی ایسے جماؤ دے دے کہ میں دین پر جمع رہوں اور اسی پر جان دے۔ دیکھو اللہ والوں کی نظر کہاں گئی، چور پر نہیں گئی، چوری کے اندر جو جماؤ کی صفت تھی، تو جمنا دین پر ہو یا دنیا پر ہو، یہ کمال کی چیز ہے کہ نہیں؟ اگرچہ وہ برائی ہے، لیکن یہاں پر اللہ والوں کا حال دیکھو، جو فرمایا میں اس کے اندر جو استقامت ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر نماز میں تم پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جما دے، داواں ڈول نہ ہونے پائیں، کچھ بھی حالت ہے جما دے۔ تو یہ استقامت سب سے بڑی دولت۔ اسی کو کسی نے کہا ہے الاستقامت فوق الکرامتی، دین پر جم جانا سب سے بڑی کرامت ہے، دین پر جم جانا سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، خاص توجہ اپنی طرف چاہتے ہو، تو یوں تو وہ ہر وقت متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت نزول رحمت ہے۔ بہت سے لوگ اللہ والوں سے کہیں خاص وقت میں یاد رکھیے جی، خاص وقت میں آگے پھٹکتا نہیں، کبھی پیر نہیں دباتا، کبھی چائے نہیں پلاتا، کبھی مرغا نہیں کھلاتا، کبھی بکرا نہیں کھلاتا، کبھی نوٹ نہیں لا کے دیتا، خاص وقت میں یاد رکھیے جسے بے ہدے کو۔ کون سا کمال ہے تیرے اندر جس کی وجہ سے تجھے یاد رکھیں؟ تہجد تو نہیں پڑھتا، فرض نماز جماعت سے تو نہیں پڑھتا، کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے تجھے خاص طریقے سے یاد رکھیں گے؟ بولو، پہلے خاص تو بنو، پہلے خاص تو بنو۔ خاص وقت کسی بزرگ سے کہا تھا کسی نے کہ حضرت خاص وقت میں دعا میں یاد رکھنا، تو ان بزرگ نے فرمایا لعنت ہو اس خاص وقت پہ جس میں غیر اللہ یاد آوے۔ خاص وقت میں خاص اللہ کو یاد کریں گے، تیرے یاد کرنے بیٹھیں گے وہاں سے، دیکھا آپ نے؟ اور جو بھائی دل میں رچ جائے گا، خدمت ایسی کرے گا، کہنا مانے گا، اطاعت کرے گا، تو اللہ والوں کے دل میں اس کی محبت ہوگی، اپنا بھی دعا دل سے نکلے گی۔ جائیں دعوت کر دی کسی بزرگ کی اللہ والے کی، اور مل سے اتنی ڈال دی کہ پہلا لقمہ لگاتے ہی ہچکے چھوٹ گئی، ساری عمر یاد رہے گا نہیں رہے گا وہ؟ فلاں جگہ ایسی دعوت کھائی تھی بھائی، پہلے لقمہ میں بس الٹا سیدھا ہو گیا تھا، یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ ہے نا؟ ایک یاد کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسی چونٹی بھرو جو ساری عمر یاد رکھے وہ، اور ایک یہ ایسی خدمت کرو جس سے ساری عمر وہ یاد رکھے۔ دعا میں بھی خاص نظر ہو، تو معلوم ہوا اللہ کی رحمت دو قسم کی ہے، ایک عام ایک خاص۔
تو عام رحمت تو کافروں پر بھی ہے. بولو اللہ کافروں کو پالنا نہیں پال رہا ہے؟ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کمائی دے رہا ہے، مکان عالیشان، بچے خوبصورت، تندرست، توانا، کاروبار لمبے چوڑے نہیں دے رہا ہے. تو یہ رحمان کی صفت ہے. اور آگے ایک لفظ اور ہے رحیم، را ہا میم نون، ہے نا. را، رح اور ہا اور میم اور نون، اور میم کے اوپر ہے کھڑا زبر. کیا ہو گئے؟ 4 ہو گئے، نہیں ہو گئے. اور رحیم میں، رحمان میں تو 5 ہو گئے، اور رحیم میں 4 حرف ہیں. رحیم را ہا یا میم 4 حرف ہیں. تو رحمان تو اللہ سب کے لیے. یاد رکھنا بات، کافروں کو بھی پالے گا، اس کی بھی چوروں سے حفاظت کرے گا. چلا جا رہا ہے سانپ اور شیر سے، اس کی بھی حفاظت کرے گا. وہ اس کو بھی روزی میں دکان کری ہے، اس کو بھی رزق پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ رحمان ہے. کیونکہ وہ رحمان ہے. آگے فرمایا تو عمومی رحمت کی صفت کے اعتبار سے تو وہ رحمان ہے، اور خصوصی رحمت کے اعتبار سے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ رحیم ہے. تو رحمان میں 5 حرف اور رحیم میں 4. سمجھ لینا ذرا سی غور سے بات. رحمان میں 5 حرف اور رحیم میں 4. ایک کم کیوں کر دیا مسلمانوں کے لیے؟ رحیم مسلمانوں کے لیے، رحمان عام ہے سب کے لیے، مسلمان اور کافر سب کے لیے. اس لیے کم کر دیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی تم مومنوں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اے مجرموں، تمہارا یہاں پر کوئی حصہ نہیں، تم الگ ہو جاؤ. ہائے ہائے ہائے، کتنی بری چیز ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بولو ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ کہیں مجھے نہ حکم ہو جائے کہاں کھڑا وہاں چل، جان نہیں ہوگی سب. جب کیا بنے گا ہمارا؟ ڈر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اترانا چاہیے. تو رحمت تو کافروں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ رحمان میں کفار اور مسلم سب آ گئے، اور رحمان کے اندر ایک حرف زیادہ ہے. رحمان کے حروف 5 ہیں، رحیم میں 4. رحمان کفار اور مومن دونوں کے لیے ساجہ ہے. اللہ کھانے کو کافروں کو بھی دے رہا ہے، پانی پینے کو مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے. اور رحیم میں ایک حرف گھٹ گیا، کافر نکل گئے. خصوصی رحمت ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ. خاص رحمت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر تو ہے ہی کامل. اللہ، اگر مومن کو بخار آ جائے تو وہ بھی رحمت ہے، اور کافر کو بخار آ جائے تو وہ رحمت نہیں ہے، وہ نقمت ہے. نقمت مومن کو اگر آ گیا تو نعمت، اس کے درجات بڑھتے ہیں، کفارہ گناہوں کا ہوتا ہے. اور کافروں کو بخار آ جائے تو وہاں درجے بڑھنے کا کیا سوال، اس کی تو نجات ہی نہیں ہے. اس لیے تم دیکھو گے جتنے بیمار بخار میں بچے بڑے نمونے میں مسلمان ہیں، اتنے ہندو بھی ہیں کہ کافر بھی ہیں کہ؟ بولو جا کے دیکھ لو. ہیں تو مگر نہ ہونے کے برابر. اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی، کافروں کے جا کے دیکھ لو اور مسلمانوں کے ڈاکٹروں کو جا کے دیکھ لو. تو عمومی رحمت میں تو اشتراک ہے، ساجی ہیں، مومن کے ساتھ بھی اور کافر کے ساتھ بھی. تو کیا کافر کے ساتھ میں حفاظت کرنے والے فرشتے نہیں رہتے؟ جب کافر سوتا ہے تو فرشتے حفاظت کے لیے اس کے پاس کھڑے رہتے ہیں، کوئی چیز کے کاٹ نہ لے، کوئی چیز ڈس نہ لے. تو حفاظت کرنے والے فرشتے نہیں ہیں، مگر وہاں نوعیت اور ہے اور یہاں پر نوعیت اور ہے. کیا کافر کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ نہیں آتا؟ کیوں بھائی؟ کافروں کے لیے روح نکالنے کے لیے کیا فرشتہ نہیں آتا؟ لیکن وہاں اور نوعیت ہے اور یہاں اور نوعیت ہے. وہاں نقمت کے ساتھ ہے اور یہاں رحمت کے ساتھ ہے. یہاں نعمت کی طرف بلانے کے ساتھ ہے اور وہاں نقمت کی طرف بلانے کے ساتھ ہے. بلانے کا فرق ہوتا ہے. بادشاہ کی طرف سے ایک دعوتی بلاوا ہے اور ایک مجرمانہ بلاوا ہے. تو بولے دونوں میں بڑا فرق ہے کہ نہیں؟ تو رحمان کے بعد تو رحمت میں داخل ہے ہی ہے. پھر رحیم کیا ہے؟ رحمان عام رحمت اور رحیم خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے. سبحان اللہ.
جب شروع ہی کلام کی قرآن پاک میں رحمان اور رحیم کے ساتھ ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. حدیث شریف میں قصہ ہے، جب زمین ہلنے لگی تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس پہ مخلوق تیری آواز کیسے ہوگی، تو زمین یوں ادھر ادھر کو ڈول رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو لگا دیا اس پر. جب پہاڑ لگ گئے زمین کا ہلنا بند ہو گیا. جب زمین کا ہلنا بند ہو گیا تو فرشتوں نے کہا اوفو کتنی بہت زبردست چیز ہے بھائی، پہاڑ اس کے لگتے ہی کیل سی ایسی ٹھک گئی، زمین ہلتی نہیں. یا اللہ تیری قدرت کے کرشمے عجیب ہیں، کیا تو نے ان پہاڑوں سے زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیا؟ لوہا، جو پہاڑوں کا سیمنٹ بنا دے. لوہا بنایا ہے جو پہاڑوں کو بھی پیس پیس کے سیمنٹ بنا دے. تو لوہے کو جب فرشتوں نے دیکھا کہا یا اللہ تیرا کمال ہے قدرت کا، اللہ تو نے کیسا شاندار طریقے کا لوہا بنایا، کیسا طاقتور کہ واقعی ان پہاڑوں کو بھی پیس پیس کے ختم کر دے. تو کہا یا اللہ تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز بڑی طاقتور بنائی ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیا؟ آگ، جو لوہے کا بھی پانی بنا دے. ہم نے وہاں دیکھا کھتولی مظفر نگر بیچ میں اس میں فیکٹری میں، تو وہ ایک آدمی لے گا دکھانے کے لیے کہ یہ لوہا سارا آتا ہے جگہ جگہ سے اکٹھا ہو کر کے، یہ سارا کوڑا لوہا چھانٹ کے اس میں ڈال دیتے ہیں بھٹی میں، اور بجلی سے چولہے چل رہے ہیں اس میں یہ بنتا ہے. جب یہ پگھل جاتا ہے تو پھر نال کے ذریعے اس کا جو فرما بنا رکھا ہے اس کے ذریعے سریا جو بھی کچھ بنانا اس فرمے میں اس کو پانی کو لوہے کے پگھلے ہوئے پانی کو ڈال دیتے ہیں، وہ فرمے میں جا کے جم جاتا ہے، وہی چیز تیار ہو جاتی. میں نے کہا دکھا دیکھو جو آگے کو جا کے دیکھو یوں، او ہو بس آگ سی کھدے لگ رہے ہیں لوہے میں. ارے یہ لوہا ہے، یہ تو پانی ہے، یہ تو پانی ہے، کھدے لگ رہے ہیں. میں پیچھے کو ہو گیا دیکھ کر کے اللہ تیری قدرت. واقعی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ میں نے لوہے سے زیادہ طاقتور چیز آگ کو بنایا. جب آگ کو دیکھا فرشتوں نے تو کہا یا اللہ کیا آپ نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز بنائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے پانی. پانی آگ کو بھی، دیکھ لو امریکہ میں پانی پھینک رہے نہیں پھینک رہے آگ بجھانے کے لیے، وہ پانی کم پڑ رہا ہے تو آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. اور انسان کو دیکھو نا، حضرت انسان کو جتنے یہاں بیٹھے سارے کوئی موبائل میں، کوئی نشے میں، کوئی جوئے میں، کوئی سٹے میں، کوئی آوارہ گردی نہیں ہو رہے ہیں. ورنہ پہلے مسلمانوں کی چال صحیح تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی. جتنے تم یہاں بیٹھے ہو بتاؤ تم نے کوئی کیل ایجاد کی؟ کیل، کوئی کیل ایجاد کی کسی نے؟ ہے کسی کو تمیز؟ ڈاکٹری کے اسکول وہ بنا رہے ہیں، اسکولوں میں سائنس وہ پڑھا رہے ہیں، غیر لوگ تم دھکے کھاتے پھر رہے. ہائے ہائے، پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھو، پتھری کہاں سے آپریشن ہوگا اس کا نشان لگانے والا مسلمان ہے. سب سے پہلے آپریشن اس نے کیا، مسلمان ہے. پتھری کا ورنہ تو دوا کھاؤ ٹھیک ہو نہیں تھوڑا تڑپ کے مر جاؤ، پہلے تو یہ تھا. اسی طریقے سے آنکھ کا آپریشن کس طرح ہونا چاہیے اس کا طریقہ مسلمان نے ایجاد کیا ہے. آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ہائے ہائے ہائے. پچھلے سال ایک فوٹو آیا تھا، اس میں آیا تھا، اس میں دیا تھا کسی جگہ کے امام صاحب تھے بیچارے، امام صاحب نے ایک کار ایجاد کی جو اوپر کو اڑتی تھی. اگر کسی غیر کی ہوتی تو بہت بڑا انعام ملتا اسے، لیکن چونکہ نام مسلمان تھا اس لیے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں اب بھی دماغ کے ایسے لڑکے نوجوان موجود ہیں جو کر سکتے ہیں. بڑھانے میں ایک آدمی تھا، شاید انتقال ہو گیا، سائیکلوں کی دکان تھی اس کی، نام یاد نہیں کیا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو اس نے ایک دن مجھ سے کہا جی دعا کرنا، میں کام میں لگا ہوا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کر دے. میں نے کام کیا پھر بتاؤں گا. میں نے پہلے بتا. کہنے لگا میں ایسی موٹر سائیکل ایجاد کر رہا ہوں جو بغیر پیٹرول کے چلے. دیکھا آپ نے، بغیر پیٹرول کے چلے. میں نے کتنی کامیابی ہوئی؟ انہوں نے کہا آدھے سے زیادہ کامیابی ہو گئی. آدھے سے زیادہ کامیابی ہو گئی کہ وہ موٹر سائیکل پانی سے چلے گی بغیر پیٹرول کے.
دماغ لڑانے سے تو اللہ کی مدد آئی کہیں اور سے آئی تو بھائی. اور آج کے مسلمانوں کا حال عجیب ہے. اللہ، تو ایک کیل تو تم نے ایجاد کی نہیں، خواب دیکھتے ہو ان کے بادشاہوں جیسے، ایسے کام نہیں چلتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے ساتھ تو رحیمیت کا معاملہ فرمایا ہے، اور رحمان کا سب کے ساتھ فرمایا. حکومت دیکھ لو کیسی کیسی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا، سارے یہودی تھک لیے اس سے، کسی کی سمجھ میں نہ آئے، پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر کے اور انہوں نے کہا بھائی وہاں جاؤ حضرت علی کے پاس. کافروں نے کہا حضرت علی کے پاس جاؤ. کیا مقدمہ ہے؟ مقدمہ یہ ہے، ایک کا کمبل ہے ہرا، ایک کا کمبل ہے لال. دونوں نے دریا پر جا کے باہر اپنے کپڑے اتار دیے اور دریا میں نہائے. نہانے کے جب باہر آئے تو اس نے اس کا کمبل اٹھا لیا، دوسرے نے اور کہا میرا کمبل یہ ہے. وہ کہا بھائی میرا تو یہ کمبل ہے. وہ کہا نہیں میرا تو یہ ہے. انہیں جھوٹ بول دی، کمبل پہ قبضہ کر لی. اب کسی کی سمجھ میں مقدمے کا فیصلہ نہیں آ رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جب مقدمہ گیا آپ نے فرمایا، سن کے فرمایا کنگھی لاؤ. کنگھی لائے، دونوں کے سر میں کرو خوب رگڑ کے. بس دونوں کے سر میں رگڑتے فرمایا لاؤ. دیکھا جس کے سر میں سے ہرا رنگ کا روما نکلا اسے ہرا کمبل دے دیا، جس کے لال نکلا اسے لال دیا. سارے دیکھتی رہ گی دنیا. آگے دماغ میں بات، یہ اللہ ڈالتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے مسلمانوں کے لیے. تم قدم تو اٹھاؤ، تم قدم تو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھو. سب سے پہلے جہاز کو یہ بنیاد رکھی، جہاز بنایا وہ ایک مسلمان تھا، اور اس نے دو پر ایسے بنائے جن کو یوں پہن کر اور اڑے ہوا میں فضا میں. جب اس نے بادشاہ کو دعوت دی تو بادشاہ ماں وزیروں کے پہاڑ پہ چلے گئے اور یہ پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اپنے وہ پنکھ پہن کر جب اس نے اڑا تو یوں دل پکڑ کے بیٹھ گئے. گھبرائے ہوئے لوگ دیکھو کہاں مرے گا کہاں گرے گا. پہلے تو موت سے بہت ڈرتے تھے اور مردے سے بھی بہت ڈرتے تھے. اب تو ماں مر گیا دنیا مر رہی. اب تو عادت پڑ گئی سب کو مرنے کی، ہے نا. اس زمانے میں نہیں تھا یہ. اس زمانے میں تو یہ حالت تھی انگریزی زمانے میں بھی کہ اگر حسین پور میں موت ہو گئی آس پاس کا علاقہ کانپتا تھا. دیکھو کس کا نام نہ کس کا نام آ جائے، کس کے ذمہ لگ جائے. یہاں کوئی قتل ہو گیا تو سنا ہے پرانے بڈھے بتاوے بیٹھے یہاں ہوں گے کہ یہاں سے والے اٹھا کے وہاں خانپور کے کنویں میں ڈالیے. خانپور والوں کو جو چلا پتا وہاں سے اٹھا کے بوانے ڈالیے. اسے تو ڈال لو تو پھر دفن کسی نے نکلا. ایسی حالت تھی اس زمانے میں. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام دیا. تو یہ سب سے پہلے ہوائی جہاز، ہوا میں اڑنا پر پہن کر، یہ مسلمان کی ایجاد ہے. آگے ترقی دنیا کرتی چلی جا رہی، کیسے کیسے رنگ کے منا رہے. یہ شان تھی تمہاری، اور آج ہماری شان یہ ہے دعوت ایک کی جائیں گے سارے کھانا کھانے. آج شان یہ ہے ہماری، ایک آدمی کی دعوت کر دو سارے گھر کے جائیں گے کھانے. ایک جگہ دعوت میں جو بھی جا رہا اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ لی، بھائی کی انگلی پکڑ لی، دو تین جاوے. لوگ بڑے پریشان، شکایت بھی کرے لیکن کہے کوئی نہیں. کہنے بھائی بتاؤ آدمی کو کھانا تو بنایا 100 کا، آ رہے 300 400، کیا کریں. بس ایک آدمی نے کہا میں کروں گا اس کا علاج. نے سوچا اور سوچ کے کیا کیا، اس کے اولاد تو 3 ہی، کوئی بچڑا پال رکھا تھا. جب گیا وہاں دعوت میں بچڑے کو لے گیا اور برابر میں کھڑا کر لیا. جب پلیٹ کے رکھنے والا آیا کہ اس کے سامنے بھی رکھ، یہ وہاں باندھ، وہاں کیوں باندھوں؟ جس نے ایک کی دعوت کر کے ان کے ساتھ جیتا انہیں سب کو وہاں باندھ، میں باندھوں اپنے کو. بھائی میرے کوئی نہیں ہے، میں اپنے بچڑے کو لیا، میں اسے محبوب رکھتا ہوں. سب اپنے محبوبوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں. جب ایک کی دعوت ہے دو کیوں آئے؟ ہم تو ایسے مسلمان ہیں. بولے ایسے بنو گے، ایسے بنو گے جو کرے انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے بنیں گے. کھلی ڈکیت کی ڈال لیں گے.
اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا مسلمانوں نے اس طرح سے ترقی کی ہے، بڑے عجیب ہے۔ ایک فوٹو دیکھا تھا ہم نے کتاب میں، بڑی پرانی کتاب تھی، یوں بہت سیدھا بالکل، چہرے پہ داڑھی اور پھٹی ہوئی سے پگڑی اور لمبا کرتا، چہرے پہ سفید داڑھی اور یوں بیٹھا۔ تو ایک جگہ دیکھا تو یوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب سجدے میں گیا وہیں موت آ گئی۔ دوسرے ورق پر اس کا فوٹو دیکھا، ایک عورت کو برتن پہ پھول نکالنے سکھا رہا ہے، وہی بوڑھا۔ یہ خرجے کے جو برتن آتے ہیں طرح طرح کے پھول، یہ کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ یہ علی گڑھ کے تالے کس کی ایجاد ہیں؟ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اور آج مسلمان کیسے ہو گئے؟ فخر اللہ سفر اللہ، تو کچھ نہ پوچھے۔ دیکھ دیکھ کے خاص کر مجھے تو ان نوجوانوں پہ بڑا ترس آتا ہے، جن کی جوانی کام میں لگنی چاہیے تھی، اللہ کی رحمت خاص اپنے اوپر اتروانی چاہیے تھی، وہ آج ملیا میٹ ہو رہی۔ ارے آ گیا مصعب، مصعب کہاں ہے؟ ہم نے جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ آج کے مجلس کے بعد جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان کی دعا ہوگی، دستار بندی تو جلسے میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن وقت سے پہلے دعا کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آج قرآن پاک ہو رہا ہو تو آج ہی دعا ہو جائے۔ اس بچے کا قرآن پاک ہو رہا، حافظ ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہے بلوچ پورے کا، بلوچ پورے کے بیٹھے ہیں۔ اس کا باپ کو تم دیکھو، کہاں ہے وہ؟ اعجاز کھڑا ہوئیے، دونوں ہاتھ اوپر کر دیکھیے، ایک ہاتھ کا، اور بچے کو اللہ نے حافظ بنا دیا ماشاءاللہ۔ اور پتہ نہیں کتنی مشقتوں کے بعد یہ نمبر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا ہے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پرچہ کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے کیسے لوگ چلے گئے، کیا بتا۔ آج کل ہماری بھی غلطی ہے، استادوں کو تنخواہ معقول نہیں دیتے۔ اگر تنخواہ معقول دیں تو معقول آدمی ملے یا نہیں؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ جب آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک جو امام صاحب تھے انہوں نے نیت باندھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک آیا باولا سا پیچھے سے، اس نے آگے دیکھا، اس کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا امام صاحب کی نیت کیا ہے، جو اتنی بن بن کے پڑھ رہا ہے کیوں پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو نیت امام کی میرے پیروں کے نیچے، اللہ اکبر۔ السلام پھیر کے بادشاہ نے، یہ کون بدتمیز تھا؟ یہ نائب رسول کے ساتھ ایسی گستاخی بدتمیزی؟ یہ تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے صحیح کہا، غلط تو نہیں کہا۔
صحیح کہا؟ تو نے نائب رسول کی حضور کی گدی کی توہین کی ہے، بس بادشاہ کا گردن اڑا دو اس کی، بس گردن اس کی اڑا دی اور اس کا گردن پھدکنے لگی، چلنے لگا، خون بہ رہا۔ جب مسجد کی سیڑھیوں پہ نیچے جا لیا تو ادھر سے ایک اور بزرگ آئے، فرمایا کیا ہوا؟ اگر دیکھو میرے ساتھ کیا سلوک کرا ہے، حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ کے دربار میں جاؤں گا فیصلے کے لیے، رسول اللہ کے دربار میں جاؤں گا فیصلے کے لیے۔ ٹھہر جا، آئے آگے کہا کیا غلطی کر دی اس نے یوں کہا، بادشاہ نے کہا اس نے یہ کہا ہے، یوں سزا دی گئی۔ تو فرمایا کیا کہا تھا اس نے؟ یوں کہا تھا۔ کہاں کھڑا تھا؟ کہ یہاں کھودو وہاں سے، جو کھودا وہاں سے خزانہ نکلا مال۔ کہا کیا بات تھی؟ امام صاحب میرا سچ بتانا تمہاری نماز پڑھانے میں کیا نیت تھی؟ یہ نیت تھی بادشاہ کو اگر آج میری قرات پسند آ جائے تو کچھ انعام بول دے گا، بچی کی شادی کر دوں گا۔ بولو نیت ہو گئی نہیں بگاڑ؟ ہم تنخواہ اپنے اماموں کو مدرسوں کو معقول نہیں دیتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، یہ بھی ہماری کمی ہے، ورنہ تو ایسے استاد ہو تو پھر بچے ایسے ہوں کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے یوں کہا تھا شادی ہو، تو اس لیے اس نے کیا کہا تھا مسئلے کہ جو نیت امام کی وہ میرے، انہوں نے صحیح کہا تھا، وہ اندر سے دیکھ رہا تھا، ہم باہر سے دیکھ رہے تھے کہ رسول کی گدی کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ محمد غزالی اور احمد غزالی دونوں بھائی تھے، ان کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ بھائی نے امام صاحب نے جا کے اماں سے کہا اماں دنیا میرے پیچھے آ کے نماز پڑھتی کہ بھائی باہر پھر نماز نہیں پڑھتا، میری بڑی توہین ہے اس میں۔ ماں نے تنایا، اچھا اماں آج سے پڑھا کروں گا۔ بس گئے جا کے نماز پڑھی، دوسرے وقت میں گئے ایک رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت کے بعد نیت توڑ کے بھاگے۔ آگے کہا اماں آج تم نے غضب کر دیا، جاوا ہی نہ تھا تو اچھا تھا، آج گیا بھی 2 رکعت پڑھی 2 پہ سلام پھیر کے نیت توڑ کے بھاگے۔ ارے کیا بدتمیزی کی تو نہیں ہے؟ اماں نے تنایا، اماں بھی تو اماں تھی، آج کل کی نہیں تھی فخر اللہ شکر اللہ حمیدن غفورن، بس نام کی ایسی نہیں تھی، اماں تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اللہ سے خاص تعلق تھا۔ تو اماں نے کہا کیوں بھاگا تو؟ انہوں نے کہا اماں دیکھو سن لو بات، جب بدن پر کپڑے پر یا بدن پر ناپاکی لگ جائے، خون لگ جائے اور کپڑا بدن ناپاک ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ہاں، تو نماز ناپاک کپڑے میں ناپاک بدن پر خون لگے ہوئے ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اگر وہی خون دل پہ لگ جائے تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ تیرا مطلب کیا ہے؟ مطلب بتا۔ مطلب یہ ہے بھائی صاحب جب تک رہے نماز میں رہا پیچھے، اور جب یہ گھس گئے حیض کے مسئلوں میں تو بھاگیا یہ توڑ گئی، تو ناپاک کر لیا دل اس نے اپنا۔ نماز میں حیض کے مسئلوں کو کیا مطلب؟ دیکھا آپ نے کیسے کمال کے لوگ تھے۔ پھر اماں بھی اماں تھیں دونوں کی، اماں نے کہا خدا کا حق تم دونوں نے ادا نہیں کیا، خدا کا حق تم دونوں نے ادا نہیں کیا، تو کہاں زیادہ بڑا ولی بنا پھر رہا ہے؟ خدا کا حق تم، کہا کیا تو نماز پڑھا رہا تھا، حیض کے مسئلے حل کر رہا تھا نماز میں، نماز پڑھ کے بھی تو کتابیں دیکھ سکتا تھا، نماز میں تو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے تھا۔ اور اس سے یوں کہا احمد غزالی سے کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کا دھیان لگایا تھا، اس کے دل کو ٹٹول رہا تھا، کہاں جا رہا ہے اس کا دھیان؟ تو خدا کا حق تو تم دونوں نے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں جتنے ہمارے یہاں مجلس میں بہت سے تو ابھی آئے تھے، کوئی دعا کا ٹائم ہو رہا ہے بیچارے، چلو غنیمت ہے کہ راستے میں سواری نہیں ملی ہوگی، پنچر ہو گیا ہوگا، کچھ ہو گیا ہوگا، ہم تو تعویل کر لیں گے، ہم تو تعویل کر لیں گے، لیکن آج تو اتنے بھی نظر آ رہے ہیں، کل کو تمہاری نسلیں ایسی بھی نہیں ہوں گی جو اللہ والوں کے پاس جا کے سنی لیں۔ اپنی نسلوں کی فکر کرو۔